نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، الحمدللہ ہم نے تجوید القرآن کورس کے 4 لیکچر الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم لیکچر نمبر 5 شروع کریں گے۔ لیکچر نمبر 3 اور 4 میں ہم نے مخارج شروع کیے تھے اور آپ کو بتلایا تھا کہ مخارج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، تو تجوید والوں کی اصطلاح میں مخارج کہتے ہیں ان جگہوں کو جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ تو آپ کو حروف حلقی اور اس کے علاوہ حروف مدہ کے مخارج آپ کو بتلائے تھے۔ آج ہم 2 حروف کے مخرج ہم پڑھیں گے کہ یہ 2 حروف کہاں سے نکلتے ہیں، کہاں سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ان حروف میں سے پہلا حرف قاف ہے اور دوسرا حرف کاف ہے۔ قاف اور کاف میں فرق ہے۔ قاف نقطوں والا اور کاف ڈنڈی والا، یعنی بغیر نقطوں والا۔ سب سے پہلے آپ کو قاف کا مخرج بتلائیں گے کہ قاف کا مخرج کیا ہے۔ قاف کا مخرج ہے، یہ آج ہم جو مخرج پڑھ رہے ہیں یہ مخرج نمبر 5 ہے اور یہ قاف کے متعلق ہے، اور اسی طرح مخرج نمبر 6 جو ہوگا وہ کاف کے متعلق ہے۔ تو مخرج نمبر 5 قاف کے متعلق ہے، تو قاف ادا کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ تو اس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ آدمی کے منہ کے آخر میں ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکتا ہوا نظر آتا ہے، گلے کے بالکل شروع میں۔ اس گوشت کے ٹکڑے کو کوا کہا جاتا ہے اردو زبان میں ہماری، اور عربی میں لحات کہتے ہیں۔ تو قاف کا مخرج ادا ہوتا ہے کوے کے بالکل قریب سے۔ کوے کے بالکل قریب سے زبان کی جڑ جب اوپر کی طرف، اوپر کے تالو کی طرف لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، زبان کی جڑ کوے کے قریب اوپر کے تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف، قاف۔ اور مخرج نمبر 6 ہے کاف کا مخرج۔ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کاف ادا ہوتا ہے۔ قاف کے مخرج سے ذرا پیچھے ہٹ کے، یعنی منہ کی طرف، کاف ادا ہوتا ہے۔ لگانی زبان ہے اوپر تالو پہ، زبان کی جڑ، لیکن جب کاف ہم پڑھیں گے تو زبان کی جڑ منہ کی طرف سے لگے گی، اور قاف جب ہم پڑھیں گے تو زبان کی جڑ کا وہ حصہ لگے گا جو گلے کی طرف ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، کاف کا جو مخرج ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے پہلا مخرج، ابھی جو ہم نے 5واں مخرج پڑھا تھا قاف کا، اس سے ذرا پیچھے ہٹ کے، یعنی منہ کی طرف تھوڑا سا اس طرف آگے کی طرف آنا،
یعنی زبان کی جڑ کو اوپر تالو کے ساتھ لگانا تو کاف ادا ہوگا۔ قاف اور کاف میں فرق ہے، قاف کوے کے قریب زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگے، اور کاف میں یہ جو قاف کا مخرج ہے یعنی کوے کے قریب، اس سے تھوڑا سا آگے یہ پیچھے ہٹ کے یعنی منہ کی طرف، اس سے کاف ادا ہوگا۔ تو آج کے سبق میں آپ کو معزز ناظرین ہم نے قاف اور کاف کے مخرج بتائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنے کی، صحیح طور پہ سمجھنے کی اور عمل کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔